بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، بھارت جو ہے اس کو یہ بہت شوق ہے کہ جو اس کے پڑوس کے رہنے والے ملک ہیں وہ انسٹیبل رہیں اور ٹوٹ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. جب نہرو نے 15 جون 1947 کو تقسیم کا جو فارمولہ ہے وہ کانگریس سے منظور کروایا تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ ملک جو ہے جو ہے ملک بنا تو رہے ہیں، ہم انہیں ملک دے تو رہے ہیں، لیکن یہ چلے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا، جناح ہمارے پاس آئیں گے. لیکن ایسے نہیں ہوا. لیکن بنگلہ دیش بنانے میں بھارت نے جو کردار ادا کیا وہ بالکل واضح ہے. اور اب جس طرح بھارتی اس پہ فخر کرتے ہیں، بھارتی کتابیں جو اس پہ فخر کرتی ہیں، اس کے بعد اس کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کو بنانے میں، مشرقی پاکستان میں نفرتیں پھیلانے میں بھارت نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا. اب یہ دوسری بات ہے کہ اب بنگلہ دیش میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے بنگلہ دیش جو ہے بنگالی عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ بنایا تھا اپنے مفادات کے لیے، بنگلہ دیش کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے، بنگلہ دیش کے وسائل کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے کہ وہ دوسری طرف سے بنگلہ لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن بھارت کی خواہش ہے کہ جو موجودہ پاکستان ہے وہ ٹوٹ جائے. اب ان کے ویڈیو بنانے والے دیکھ لیں، ان کے چینل کے لوگ دیکھ لیں، خود مودی کو دیکھ لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں بلوچستان کے متعلق کہ جی بلوچستان جو ہے یہ ہوگا، ہم اس کو، بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ مسلح مداخلت اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے ہم نے بنگلہ دیش میں کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ مودی ہیں جو یہ خواب لگائے بیٹھے ہیں کہ چین جو ہے اس کا بھی کوئی حشر ایسا ہی ہوگا. جو بھارتی دانشور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تبت جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا چین سے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہی جو انہوں نے دلائی لاما کو پناہ دی ہوئی ہے، اور یہ امید کی جاتی ہے کہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دلائی لاما جو ہیں یہ تبت کو چین سے علیحدہ کر لیں گے. اور اس طرح سے اب بنگلہ دیش کے متعلق بھی بات ہو رہی ہے. ایک بات یہ ہو رہی ہے جی بنگلہ دیش کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک میں مسلمان جو ہیں وہ آباد ہوں، دوسرا جو ہے اس میں جو غیر مسلم ہیں اور اقلیتیں ہیں وہ آباد کیے جائیں. اور ایک اور ماشاءاللہ وہاں کے دانشور جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ چٹاگنگ کا ہجریک ایریا ہے وہاں پہ چونکہ غیر مسلم آبادی زیادہ ہے، اس کو علیحدہ کر دیا جائے اور وہاں پہ ایک ایسی اسٹیٹ سی بنا کے اس کو قبضہ کر لیا جائے. یہ اس حد تک وہ جا رہے ہیں. اور کیونکہ وہ 20 کلومیٹر ہے وہاں سے جو ایسٹرن اسٹیٹ ہے، تو وہ ایک راستہ مل جائے گا خلیج بنگال تک، اور یوں خلیج بنگال جو ہے وہاں سے کلکتہ تک رابطہ کر لیا جائے. تو ایک ملک جو اس جنون میں مبتلا ہے کہ 7 والے جو پڑوسی ہیں ان کے ٹکڑے ہو جائیں، بنگلہ دیش کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، تبت جو ہے وہ چین سے علیحدہ ہو جائے، پاکستان کے مزید ٹکڑے ہو جائیں، تو یہ اب خود ملک جو ہے خود ایک جنون میں مبتلا ہے، خود ایک خوف میں مبتلا ہے. اور یہ خوف جو ہے یہ بظاہر جو ہے یہ نظر بھی آتا ہے کہ بھارت میں کوئی 2-2.5 درجن جو ہیں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. جب بنگلہ دیش بنایا تھا انڈیا نے، تو اس وقت چون لائی جو تھے چین کے پرائم منسٹر تھے اور بہت دانشور وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھارت نے کانٹوں کی فصل بوئی ہے اور یہ اس کو کاٹنی پڑے گی. بھارت خود جو ہے وہ ایک شکار ہے عدم استحکام کا. کشمیر کو اس نے زبردستی دبایا ہوا ہے. 10 لاکھ فوج جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے وہاں موجود ہے. دنیا اس پہ چیخ رہی ہے، وہ توجہ نہیں دے رہا. اس کے بعد اس نے یہ خالستان کا مسئلہ ابھرتا ہے، وہ اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے ساتھ یہ کہ بنگال میں بہت جو نکسل باڑیوں کی تحریک ہے وہ بہت زوردار طریقے سے چل رہی ہے. ساؤتھ میں اور بہت سے لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں. تو گویا بھارت میں ایسی چیزیں، ایسی قوتیں موجود ہیں جو اس کو توڑ سکتی ہیں. لیکن جو یہاں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، یہاں سے سب سے زیادہ بھارت جو ہے وہ ہلا ہوا ہے، وہ ہے اس کی گردن، چکن نیک جس کو کہا جاتا ہے. ایک علاقہ ہے جو مین لینڈ جو بھارت ہے اس کو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کے ساتھ ملاتا ہے. جو 7 اسٹیٹس ہیں اس کے رقم کو ملا دیں تو وہ 8 اسٹیٹس ہیں، اور ان کے ساتھ ملاتا ہے. یہ کوئی 60 کلومیٹر لمبا اور کوئی 22 کلومیٹر، کہیں 17 کلومیٹر یہ چوڑا علاقہ ہے، جس میں سے بنیادی طور پہ اس علاقے کے ذریعے جو ہے یہ رابطہ ہے بھارت کا جو مین لینڈ ہے اس کا ان اسٹیٹس کے ساتھ. اور اس کی دوسری طرف جو ہے وہ یعنی بنگلہ دیش ہے، برما ہے، ایک طرف جو ہے اس کے پھر ہم چین ہے. تو یہ سب سے سینسٹیو
ایریا ہے. اگر آپ اس کو نقشے پہ دیکھیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ایک ایسی ہے جیسے گردن ہوتی ہے ایک طرف اور دوسری طرف یہ ہے کہ پوری باڈی ہوتی ہے, اس طرح سے اس کو چکن نیک کا نام دیا گیا ہے. اور یہ کتنا اہم ہے, یہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ بھارت باقاعدہ اس پہ خوفزدہ ہے. اس ایریا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 2 تو انہوں نے ایئر فیلڈ بنا رکھے ہیں کہ تاکہ کسی وقت یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ یعنی بھارت اس کا مقابلہ کر سکے. اور پھر یہ ہے کہ چند سال پہلے آپ کو علم ہی ہوگا کہ بھوٹان میں جو اس کے دوسری طرف ہے, اور نقشے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, تو بھوٹان میں چائنیز جو ہیں انہوں نے حملہ کیا اور چائنیز کے ساتھ ان کا ایک کلیش ہوا جس میں بہرحال وہ سیٹل ہو گیا. پھر اسی طرح سے اس کے ساتھ نیپال بھی ہے, نیپال میں بھی جو ہے وہ بھی ایک وہاں پہ بھی کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے. تو یہ وہ ایریا ہے جیسے اروناچل پردیش ہے, بھوٹان ہے, یہ وہ ایریا ہے بھارت کا, یہاں چین کی اور ان کا بارڈر سیٹل نہیں ہے, وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اس کی غلطی ہے, اسٹریٹجک کمزوری ہے, اسٹریٹجکلی کمزوری اس کو کہا جاتا ہے بھارت کی, کہ بھارت کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی طریقے سے چین نے اس کو یہ جو چکن نیک ہے, یہ 50-60 کلومیٹر لمبا جو ایریا ہے, اس کو کس طریقے سے بند کر دیا, تو پھر یہ جو 7 اسٹیٹس ہیں, بلکہ آپ اس کو 8 سکم بھی, چونکہ 1970s میں بھارت نے ایک را کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے اداروں کے ساتھ مل کے وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا اب, اور اس کو بھی تسلیم کروا لیا دنیا سے. اور ایون چین نے بھی ایک جیسچر دیا, اٹل بہاری واجپئی گئے وہاں پہ تو چین نے بھی اس کو تسلیم کر لیا, اس کو بھارت کا حصہ سمجھتے ہیں. تو یہ ساری جو 8 اسٹیٹس ہیں, یہ جو ہیں یہ ان کے تک رسائی ختم ہو جائے گی. یہ بھارت کا سب سے بڑا اسٹریٹجیکل اور سب سے بڑا ڈیفنس کا مسئلہ ہے اس وقت, اور یہ بڑا ایک عجیب سا مسئلہ ہے اور جس کا انہیں کو حل نظر نہیں آتا. 3 حل ان کے انہوں نے تلاش کیے تھے. پہلا حل یہ تلاش کیا تھا کہ یعنی جو بنگلہ دیش ہے اس میں سے راستہ نکالا جائے ریل سے اور دوسرا سے, اور یہ ایک معاہدہ بھی ہوا کہ وہاں پہ اپروچ کیا جائے. دوسرا یہ نکالا کہ کلکتہ سے جو ہے کوئی 550 کلومیٹر جو ہے ایک بندرگاہ بنائی جائے میانمار میں, تو وہاں سے ایک ندی جاتی ہے اس کو ایک پہنچایا جائے, کوئی 58-60 کلومیٹر وہ ندی میں سفر کیا جائے, اس کے بعد ایک اچھی سڑک بنائی جائے جو پہنچ جائے. اچھا, اس علاقے میں بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ روہنگیا کا علاقہ ہے اور اس میں کچھ ایسی فورسز ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چین جو ہے وہ چین کے بہت زیادہ اثر و رسوخ میں. اچھا, بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چین جو ہے وہ بھارت جو ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. وہ کچھ اس کے سرحدی علاقے تو ہیں یہاں, چین کے مفادات ہیں. ابھی تک جو چین بات آتی ہے, کیونکہ چین نے تو اروناچل پردیش میں قبضہ بھی کیا تھا کچھ علاقوں پہ, لیکن پھر وہ چھوڑ دیا تھا. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چین جو ہے برما میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, بنگلہ دیش میں وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, سڑکیں بنا رہا ہے, دوسرے پروجیکٹس پہ کر رہا ہے. اسی طرح سے چین جو ہے اب اس نے نیپال پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہے. نیپال میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ چین کو وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں, اور بھارتی جو ہیں دانشور وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کے بارڈر پہ یہاں پہ یہ چکن نیک ورک ہے, کوریڈور ہے جس کو چکن نیک کوریڈور کہا جاتا ہے, اس کوریڈور کے پہ اگر رسائی دے دی تو پھر بھی بھارت خطرے میں ہے. بھارت کو خوف ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے اور بہت عجیب و غریب طریقے سے سوچ رہا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں, 7 اسٹیٹ جنہیں سسٹر اسٹیٹس کہا جاتا ہے, اور پھر آپ اس میں سکم کو ڈال لیں تو وہ 8 بن جاتی ہیں, ان میں بھارت کے خلاف نفرت بہت زیادہ. پہلی بات ہے کہ وہاں پہ عیسائی جو ہیں وہ کافی زیادہ اکثریت میں ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر ہندو قومیں ہیں وہ بھی وہاں پہ زیادہ ڈومینیٹنگ ہے, وہاں پہ بڑی تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں. اب بھارت نے وہاں پہ نو ڈاؤٹ جو ہے وہ بہت اس میں کام کیا ہے اور بہت اس نے چیزوں کو سیٹل کیا ہے, اور یہ اچھی بات ہے. بات کرنے کی یہ ہے جو میں آج کے ویڈیو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے بھارتی دوستوں کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ 1947 میں ایک جینٹلمین معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے کے بعد نہرو نے بھی جو ہے اس کو سپورٹ کیا تھا, گاندھی نے بھی سپورٹ کیا تھا. گاندھی نے کہا تھا ہم ایک ہی ہیں, اور ہمارے جو لوگ تھے, ہمارے جو لیڈر تھے, ان کے ذہن میں بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ امریکہ اور کینیڈا کی طرح ہوں گے. لیکن اس کے بعد
کشمیر پہ قبضہ کر لیا گیا. کشمیر اب مسئلہ یہ کہ وہ انڈسٹری بن گئی ہے, وار انڈسٹری بن گئی ہے, وہ آپ کو فیصلہ نہیں ہونے دے رہے. کوئی وہاں کے جو عوام ہیں, جو ایک بیسک بات نہرو کرتے رہے, گاندھی کرتے رہے کہ وہاں کے عوام کو ہم حق دیں گے کہ وہ اپنے حق کا فیصلہ کریں, وہ حق نہیں دیا. اور بلکہ جو ارد گرد جتنے ملک ہیں ان کو بھارت توڑنے میں مصروف ہو گیا ہے, خواہ وہ چین بھی ہے, خواہ وہ بنگلہ دیش ہے, وہ پاکستان ہے. ایک وہاں ایک فساد پیدا کرنے کی کوشش ہے. اس کی بالکل خود ان کی کتابیں, ان کے رائٹر جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں. تو اس طرح سے بات دنیا میں چلتی نہیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں, یہ چاہتا ہوں کہ بھارت مضبوط ہو. بھارت کی مضبوطی جو ہے وہ اس خطے کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. اگر بھارت مضبوط نہیں ہوگا, اس میں استحکام نہیں ہوگا, پورا خطہ ڈسٹیبلائز ہوگا. اس میں پھر پاکستان میں بھی امن کا قائم رہنا, بنگلہ دیش میں بھی امن کا قائم رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اس کے اثرات چین تک بھی پہنچیں گے. تو کیونکہ یہ دیکھیں نا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت تبت میں جو بدھ آباد ہے, تو بدھ کسی زمانے میں یہ ہمارے ادھر انڈیا میں ہوتے تھے. پھر برہمنوں کی حکومت آئی اور انہیں پش کیا گیا, وہ پھر اروناچل پردیش چلے گئے, وہ ان علاقوں سے نکل گئے, مین لینڈ سے نکل گئے. تو ایک جو گڑبڑ ہوتی ہے, پوری جو ایک آبادی کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بھارت کو مضبوط ہونا چاہیے, لیکن بھارت کو مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ بھارت کے حکمرانوں کو ایک اچھا رول ادا کرنا چاہیے. ابھی جس طریقے سے بھارت جو ہے بنگلہ دیش کے متعلق کام کر رہا ہے, پاکستان کو پش کر رہا ہے, دوسرے ملکوں کو پش کر رہا ہے, اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اسپیس پیدا ہو رہی ہے چین کے لیے. ان ملکوں کے لیے اپنی بقا کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ یہ چین کے قریب ہوں. چین جو ہے وہ کسی ملک میں فوج نہیں بھیجتا, وہ اس کی اکانومی جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ٹرانزٹ روٹس بناتا ہے, وہ وہاں کی جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو استعمال کرتا ہے. ایون افغانستان میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے منرلس کے استعمال کے لیے ایک انویسٹمنٹ کی ہے. ان علاقوں میں چین نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. تو اب جب بھارت جو ہے بلوچستان میں, پاکستان کے دوسرے علاقوں میں کوئی حرکت کرتا ہے اور کوئی ایسا اقدام کرتا ہے جس سے چین کے مفادات جو ہیں وہ خطرے میں پڑتے ہیں, تو اس سے پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ پاکستان میں جو ہے وہ اگر گڑبڑ کرتا ہے بھارت, اور وہ کر رہا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہیں نہ کہیں سے اس کو دوسری طرف سے جواب ملے گا. اس جواب سے بچنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین نے بھارت کو ریزنیبل پالیسی اپنانی چاہیے. وگرنہ خطرہ یہ ہے کہ یہ 7 اسٹیٹس ہیں یا 8 اسٹیٹس ہیں, وہ اگر چکن نیک جو کوریڈور ہے وہ بند ہو گیا, وہ ایک نیا بھارت بن جائے گا. اور یہ نیا بھارت جو ہے یہ بھارت کے مفاد خلاف تو ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے کے خلاف بھی ہوگا. بھارت کو اس طرف نہیں معاملات کو لے کے جانا چاہیے کہ جس طرح سے وہ مختلف جگہوں پہ کنفرنٹیشن پیدا کرتا ہے, وہ ایک جگہ پہ پیدا کرتا ہے, 2 جگہ پہ, اور سمجھتا ہے کہ اس کا جواب کہیں نہیں ملے گا. تو کیونکہ پاکستان جو ہے اس کے خلاف, سی پیک کے خلاف اگر بھارت جو ہے کارروائیاں کرے گا اور اس کو نہیں چلنے دے گا, گوادر جو ہے اس کے خلاف سازشیں کرے گا, تو اس کا نتیجہ, اس کا جواب کہیں نہ کہیں سے تو ملے گا. اور وہ اگر بھارت جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے, وہاں نیا بھارت بنتا ہے, تو یہ اس خطے کے لیے, ایون پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا. تو بھارت کے حکمرانوں کو ریزنیبل ہونا چاہیے. بھارت کے حکمرانوں کو بالکل اپنے اس خطے کے جو ملک ہیں وہ ان کو اتنا تنہا یا ان پہ اتنا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ چین کے ساتھ ہی کھڑے ہوں, اور چین کے ساتھ ہی انہیں آگے چلنا جو ہے یہ ان کی مجبوری بن جائے, جو اس وقت بنی ہوئی ہے. اور چین جو ہے بڑا ریزنیبل طریقے سے ان سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. چین نے جو ہے اس سارے کے باوجود جو ہے, سارے صورتحال کے باوجود بھارت کے ساتھ جو ہے بہت بڑا وہ ٹریڈ پارٹنر بنا ہوا ہے. وہاں پہ ٹریڈ ہو رہی ہے, دونوں طرف سے ہو رہی ہے, اور وہ تعلقات بھارت سے بھی بہتر بنانا چاہتا ہے. یہ نکسن نے جیسے کہا تھا, یہ چین کی صدی ہے, اور بھارت کو بھی یہ سبق جو ہے وہ سیکھنا چاہیے, اور بھارت کو اس خطے کی سلامتی کے لیے, استحکام کے لیے, ترقی کے لیے ریزنیبل رویہ اپنانا چاہیے. خواتین و حضرات, اس چینل کو شیئر بھی کریں اور دوستوں کو اسے دیکھنے کی اپیل بھی کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.